ہمیشہ آدمی جو بھی کام کرے تو اس خیال سے کرے کہ میرا اوپر والا مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سن لیجیے گا. آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں اور وہاں بہت سارا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے, رینک رکھی ہوئی ہوتی ہے, ان میں سامان سجا ہوا ہوتا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, پوری رینک میں صرف آپ تنہا ہیں. تو آپ چھوٹا سا پیکٹ اٹھا کے جیب میں بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ بتلاؤ کیوں نہیں ڈالتے آپ اس لیے نہیں ڈالتے کہ کیمرے کی نگرانی ہو رہی ہے. شاپنگ مال کا جو مالک ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اونر کی نظر ہمارے اوپر ہے. تو خدا تعالی ہمارا کریٹر ہے, ہمارا بنانے والا ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اگر ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہمارا گولڈ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو پھر انسان سارے کام صحیح کرے گا. تو دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کو محبت سے, پیار سے, ایک دوسرے کا ادب تعظیم کر کے اپنی زندگی گزاریں. بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو کردار کا بہترین انسان ہوتا ہے, جس کے کردار اچھے ہوتے ہیں, جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو جو انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے, جو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا بھائی ہے اور یہ بیچارہ مجبور ہے اور اس کی غمخواری اور اس کی ہمدردی ہمیں کرنی چاہیے, وہ بہترین انسان ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتا. دیکھو مذہب ہے, مذہب بنائے گئے ہیں, وہ ایک بڑی بحث ہے, اس میں نہیں پڑھنا ہے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے بھائی ہمارا کام کہاں سے چل رہا ہے, کون ہمیں دے رہا ہے, کون ہم سے محبت رکھ رہا ہے. یہ محبت کی تو بات ہے. ہمارے گلزار بھائی کی محبت کی بات ہے کہ وہ سارے جتنے بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں سب کو ایک کنبہ اور ایک پریوار مان کے چلتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ سب کو یہاں انوائٹ کیا, آپ کرسی پر بیٹھے, آپ کی دعوت کی اور آپ کو گفٹ بھی دیں گے. یہ محبت کی بات ہے. اور ایک حدیث آتی ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو آدمی بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہماری ہمدردی کر رہا ہے, کون ہم سے محبت رکھ رہا ہے. اب جو ہماری ہمدردی کر رہا ہے اور ہمارا خیال رکھ رہا ہے تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے, ہے نا. اس کے لیے ہمیں سلامتی کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کو سلامت رکھ, اس کو ہمیشہ رکھ. تو بہرحال تو چھوٹی سی مثال مجھے دینی تھی کہ قرآن کریم کی جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, اللہ فرما رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, جو لوگ اچھے ہیں ان کے ساتھ رہو. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو انسان جیسی سنگت اور جیسی صحبت میں رہتا ہے تو وہ اس کی عادت بھی ایسی بن جاتی ہے. سنگت اور صحبت کی وجہ سے آدمی کی جو طبیعت ہوتی ہے, آدمی کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہم بھی اچھے بن جائیں گے. ایک چھوٹی سی مثال میں یہاں یہ دے رہا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے پاک صاف آدمی, ولی پارسا آدمی تھے. تو وہ جنگل میں جا رہے تھے. جنگل میں جاتے ہوئے تو آج کل تو پانی ہوتا ہے, واٹر ہوتا ہے, تو اس سے ہم جو ہے استنجا کر لیتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا ڈھیلے ہوتے تھے تو ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے, صاف کر لیتے تھے اپنے آپ کو. تو جب انہوں نے استنجے سے فارغ ہونے کے بعد ایک ڈھیلا اٹھایا تو اس مٹی کے ڈھیلے میں سے ایک خوشبو آ رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا بھائی تو مٹی ہے اور تیری خاصیت یہ ہے کہ تو بے بو ہے, یعنی تیرے اندر کوئی خوشبو نہیں ہے, تیری صفت یہ ہے, تیرے اندر آخرکار یہ خوشبو پیدا کیسے ہوئی ہے؟ تو اب چونکہ اللہ رب العزت تو اللہ ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, تو مٹی کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی, زبان عطا کی. جیسے بولنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. بھائی جو کریٹر ہے وہ کسی بھی چیز میں کیا کر سکتا ہے, کوئی بھی پارٹس لگا سکتا ہے. جیسے بولتے ہمیں بہت سارے انسان آپ نے دیکھا وہ بولتے ہی نہیں, تو ان کی بولنے کی صلاحیت چھینی ہوئی ہے. تو بہرحال انہوں نے مٹی کے ڈھیلے کو بولنے کی قوت عطا کی. تو اس مٹی کے ڈھیلے نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک مدت تک اور ایک زمانے تک, کچھ لمبے وقت تک ایک پھول کے نیچے رہا ہوں, جس کی وجہ سے میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی. تو پتہ چلا کہ خوشبو یعنی اس کے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر پھول کی خوشبو پیدا ہو گئی ہے. تو
تو جب ہم لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اندر بھی اچھی اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ بھائی ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. ہمارا جو بھی وقت بچتا ہے فارغ ہوتا ہے اپنے کام سے, تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ اچھے ہیں, اچھی عادتوں کے مالک ہیں, اچھے اخلاق اچھے کردار کے مالک ہیں, ہم ان کے پاس بیٹھے, ان سے ملے, ان سے ملاقات کریں, تو انشاءاللہ العزیز ہماری عادتیں بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی. خیال رکھیں گے سبھی انشاءاللہ. اور گلزار بھائی کے لیے دعا بھی کریں گے اور ان کا ساتھ بھی دیں گے, ہر طریقے سے کام میں ان کا ہاتھ بھی بٹائیں گے. انشاءاللہ العزیز سب کی ترقی ہوگی. اللہ رب العزت آسانی اور سہولت پیدا فرمائے, عافیت کا معاملہ فرمائے.